من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق اللہ. اس کتاب کی تھوڑی سی تاریخ سب لوگ نہیں جانتے ہوں گے، اس لیے بتا دینا ضروری ہے. اس کتاب کے مصنف شیخ ابن عطا اسکندری ہے، جن کی بہت سی کتابوں کے ترجمہ ہوا ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب نے سنائی دی جاتی ہے. ہم نے بھی بعض کتابوں کا ترجمہ مکمل کر کے سنایا بھی ہے. بہت بڑے شخص ہیں شیخ ابن عطا اسکندری، انہی کی کتاب. حضرت ماتھانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حائی صاحب کی خدمت میں تھے مکہ معظمہ میں. اس وقت یہ تھا کہ عالم 6 مہینہ کسی بزرگ کی خدمت میں جا کے رہے. یہ نصاب تھا. دیکھتا ہوں ڈاکٹر مطلب 5 سال ہو گیا، اب کیا بھائی 6 مہینہ اور رہے گا. ہماری پوتی بھی ہے تو یہی ہوا ہے. 6 مہینہ جو بڑھ گیا ہے، یہ 6 مہینہ آتا ہے. ڈاکٹر لوگ ہو جاتے ہیں تب بھی کسی ڈاکٹر کے اس میں رہتے ہیں. بس یہی نہیں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. آگے نہیں بولنا، معاف کیجیے گا آپ لوگ. اب جو حق بات ہے میں بھی نہیں. 6 مہینہ تو اسی سلسلے میں حضرت ماتھانی 6 مہینہ کے لیے گئے تھے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں. ماں گنگوہی بھی جا چکے تھے، ماں قاسم صاحب جا چکے تھے، حضرت ماں یعقوب صاحب بھی جا چکے تھے. چنانچہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کے لیے ماں گنگوہی، ماں قاسم صاحب 2 آدمی تھے. یہ ماں گنگوہی صرف تھے، وہ تو یقینی کہا حضرت یہ پہلی مرتبہ ہیں. ماں یعقوب صاحب صدر المدرسین دارالدیوبند، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ آپ کی خدمت میں رہیں گے. ہم لوگ مدینہ منورہ جا رہے ہیں. فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن کہیے کچھ بولیں گے نہیں. صدر المدرسین کو ایک غیر اصطلاحی عالم ملے، لیکن خم کے دریا ضرور آئے ہوا
بے شعور ہوں یہاں بہادر ہے. جس مٹکے کا راستہ دریا سے ہو جائے اس کے سامنے نہریں ٹک سکتی ہیں. خوب کے دریا ضرور راہ بور. ان نلوں کا راستہ پھر گنگا سے یہیں سے ہے. بگڑ جائے جیسے پانی آتا رہتا ہے. خوب کے دریا ضرور راہ بور. بے شعور ہوں یہاں بہادر. حضرت حاجی صاحب نے فرمایا ان سے کہیے کوئی بولیں گے نہیں. بولتے ہی تو تھے. صدر مدعی دارالدیوبند کا بولتے ہی تو ہے. 3 گھنٹہ تقریر کرتا ہے بخاری کی. 5 گھنٹہ بولتے ہی تو ہے. بولتے ہی جاتا ہے. جو نہ بولے ناکامیاب. ہمارا خاموش چلے گئے. جب واپس آئے حضرت صاحب فرمایا کہ ان سے کہا تھا کہ بولیں گے نہیں. یہ بات یہ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی بولنے لگتے تھے. کہا ایک ہی بات کہی گئی اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے. پھر سب کو پاس کرتے تھے داخلے کے لیے. یہ وہاں جا کے فیل ہو گئے. یہ امتحان دوسرا ہے کہ نہیں. فیل ہی ہوئے. فوراً وہاں کر وہی سے شکایت کیا الحاجی صاحب نے کہ ایک ہی بات تو کہی تھی کہ وہ ان کا حال یہ تھا. صدر مدعی دارو اتنا بڑا آدمی ہو گئے. کہا کہ ان سے ایک ہی بات کہی تھی. کوئی آتا تھا میرے پاس اب پوچھتا تھا تو میرے جواب دینے سے پہلے یہی جواب دیتے تھے. یہ بھی اصلاح تھی. یہ بدخلقی نہیں تھی. ان کو بتلا دیا کہ کمی ہے. خالی بولنا ہی کچھ نہیں ہے. سننا بھی کچھ ہے. چپ رہنا بھی کچھ ہے. الف لام میم اللہ عالم ہے. اللہ ہی جانتا ہے. ہمارے کہتے تھے کہ سب سے پہلے قرآن میں نیستی کے کم علمی کا اقرار کرایا گیا ہے. الف لام میم. ہم اس کے مراد کو نہیں جانتے. ذالک کتاب کی جتنا چاہو تفسیر کرو. الف لام میم ہم اس کے مراد کو نہیں جانتے. بولتے ہیں سب لوگ. معلوم ہوا کہ بولنے کے موقع پر بولنا جیسے کمال ہے اور نہ بولنے کی جگہ پر نہ بولنا کمال ہے. ورنہ پھر بکواس ہے کہ نہیں. یہ طریق سب الف لام میم میں طریق ہے پورا. یہ حقیقی رضی ہے. اللہ تعالیٰ ان علوم کے ذریعے سے ہم سب کو علوم صحیح ہو جائیں. راستہ کھلا ہوا ہے. علوم ہی صحیح نہیں ہے. اول منزل میں فیل. جانتے نہیں کیا ہے طریقہ. جس کی بسم اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اول قدم للمرید ان يكون على الصدق ہے کہ نہیں. اول قدم للمرید ان يكون على الصدق. یہ سب کے لیے مطلب اللہ کسی سے نہیں ڈر جائے گا. نہ ایٹم بم سے ڈرے گا نہ اس سے. وہ حکومت ہے جب چاہے ایٹم بم تمہارے پر کر دے. اول قدم للمرید ان يكون على الصدق. مرید کا اول قدم یہ ہے کہ صدق پر ہو. جب صدق پر ہوگا تو آگے بڑھے گا. وہیں رہ جائے گا. بلکہ ہو سکتا ہے رجوع ہو جائے. ایک سلوک ہے, ایک رجوع ہے, ایک وقوف ہے. 3 ہے. چلتے ہو اب بیٹھے ہو کیا ہے؟ یہ وقوف ہے. اول قدم للمرید ان يكون على سلوک. صدق پر پہلے میں امتحان دیتا ہے شیخ بھائی اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے الف لام میم. الف لا عالم میم نہیں جانتا. میم اللہ عالم مراد. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نیستی. علم کی نیستی اور مشکل ہے. عمل کی نیستی میں ہم نے نماز نہیں پڑھی لیکن علم بھی نہیں ہم کو. اول قدم للمرید صرف یہ ہے کہ اس طریق کی پوری معرفت ہو, اس کے لیے ہمت ہو, اس کے لیے حوصلہ ہو, تب چلو.
ہر ہوا سنا کے نظارہ تماشا، ہر ہری سے نا سزائے ترک دنیا کا گنر، شیر مرد باز دریا دل مردانے، یہ شیر مرد کی ضرورت ہے، دریا دل کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی کرے۔ میں سوچ رہا کیا بیان کروں، اللہ نے میرے لیے میں اپنے لیے کرتا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے جو بن گئے، وہ کہتے تھے حضرت کچھ باتیں چیزیں دیجیے، بہت بڑے عالم۔ مجھ سے کہا حضرت نے کہ جا کے شعری پڑھ دو، پڑھنا آسان تو نہیں نا۔ ہر ہری سے نا سزائے ترک دنیا کا گناہ، ہم ہی لوگوں کی طرف تھے، عالم تھے، لڑکی زبردست بہت۔ ہر ہری سے نا سزائے ترک دنیا کا گناہ، شیر مرد باعد دریا دل مردان ہے۔ ہر ہری دنیا کو تر نہیں کرتا ہے، اس کے لیے شیر مرد ہونے کی ضرورت ہے اور دریا دل ہونے کی ضرورت ہے۔ پڑھ دیا حضرت نے مجھ سے کہا پڑھو، ہر ہری سے نا سزائے ترک دنیا کا، اول و قبل مرید سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہاں تھانے میں تشریف لے گئے، حکیم الامت 6 مہینے کے لیے اسی چیز کو دفع کرنے کے لیے یہ چیز دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئے، بہت مشہور ہے نام، شاید بھول گیا، انہوں نے بڑی فصیح بڑی تقریر کیا حضرت عمر کی، بہت خوش ہوئے، وہ کہا اس کمرے میں جا کے رہو، سبھی میں ہے، حضرت کی تو بہت خاصی بات ہے، لیکن زیادہ آیا نہیں مضمون، لیکن بہت مضمون ہے، وہاں رہو۔ رہنے لگے، بلاتے تھے صبح آؤ جاؤ، غالباً لکھا 6 مہینے یا سال بھر تک آتے جاتے۔ انہوں نے بھی نہیں کہا کیوں ہم کو روکے ہوئے، اور حضرت نے بھی نہیں کہا کہ کیوں روکے ہوئے ہیں، وہ حضرت عمر۔ اس کے بعد اخیر میں کہا، یہ نام بھول گیا، کہا گئے فلاں، ہاں ان میں سے، اے فلاں، ہم نے تم کو اس لیے روکا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اخوہما اخاف علی امتی منافق کل علیم اللسان۔ حضور کی حدیث ہے کہ میں سب سے زیادہ ڈر اس منافق سے ہوں جو بیان کرتا ہے، علیم اللسان ہے، زبردست تقریر کرتا ہے۔ مجھے شبہ ہوا کہ تم انہیں میں سے ہو۔ طریق نکلا کہ نہیں؟ تصوف حضرت عمر کا ہے تصوف، اور وہی چیز جو تنبیہ والی چیزیں آئی حضرت عمر کے سنتی، میری سنت کو پکڑو، میرے یہ سنت نکلی، یہ حدیث کی کتاب کی بات ہے، بہت اس پر کلام ہے، لیکن ابھی کبھی آیا نہیں، ان میں نہیں آیا، نہیں اس کو ضرور لکھنا ہے، خاص مضمون حدیث میں آیا ہے۔ میں نے حدیث سنی ہے کہ سب سے اخوف ما اخاف علی امتی، اپنی امت پر سب سے زیادہ مجھے خوف اس عالم سے ہے جو منافق ہے اور علیم اللسان ہے۔ مجھے یہ خطرہ ہوا تھا، اب جاؤ تم گھر چلے جاؤ۔ سال بھر یہ 6 مہینے کے بعد، مجھے 6 مہینے سال میں کئی سال کے بعد ہی سنا رہا ہوں، شاید تھوڑا سا لفظ میں فرق ہو جائے تو دیکھ لیجیے گا۔ معمولی حدیث والا پوری بنیاد ہے حدیث تصوف پر۔ اخوف ما اخاف علی امتی، امت کو سب سے زیادہ خوف اس عالم سے ہے جو علیم اللسان ہو، جو فقیہ۔ علیم اللسان مطلب یہ ہے کہ باتوں کو نہایت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ، یہ ہے دین سب سے پہلی چیز۔ حضرت تھانوی گئے، تشریف بات رہ جائے گی، فرمایا کہ اشرف علی، یہ کتاب ہے شیخ ابن عطا شدری کی، بہت مفید ہے، اس کا ترجمہ کر دو۔ میں نے کہا حضرت حارث کہ عربی جانتے رہے، کیا عربی جانتے؟
اسے دارالعلوم دیوبند تھا ہی نہیں، عالم کا ہی تھا، لیکن وہاں تھانوی سے کہنے والے اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو، اس کتاب کا ترجمہ کیا، ایسا ترجمہ کہ سب سے بڑے عالم کہتے ہیں کہ یہ اشرف علی ہی ترجمہ کر سکتے تھے، علم بھی اتنا ان کو بھروسہ تھا، تصوف کی خالص کتاب، وہ کتاب جو مہمان آتے ہیں تو جانے لگتا ہوں تو یہ ضرور سنا دیتا ہوں، بقیہ اپنی رہتی ہے، سب قرآن یہ اس پر ہے، کھولا تو جو نکلا وہی سنا رہا ہوں، بہت طویل بات ہے۔ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبثق کر دیا تھا، نور رضا، مجھے لیک میں ہے لیکن راضی کہیے کوئی دعا کیجیے، وہ جانتا ہے میں جس حال میں بجور میں عشق تو امی پسند گو گائے تو نیز برسر برما، عجب تماشا ہے، آپ کے جرم عشق میں یہ سب ہو رہا ہے، ناز سے کہا آپ کے جرم عشق میں یہ ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، آپ بھی آ کے ہمارا تماشا دیکھیے، بام پائیے۔ جاننا چاہیے کہ ہر سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو، اللہ ایسی قلب ہم لوگوں کو بنا دے، قلب سلیم، اثر و قلب سلیم ہے، ایسا قلب سلیم جس میں لا مرض نہ ہو، ایسا حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبثق کر دیا تھا، رضا، یہ قلب ہر حال میں راضی ہے، ہر چیز دوست میر اسد نیکوست، ایسا دل جیسے انعام سے راضی ہوتا ہے، اعلام سے بھی راضی ہوتا ہے۔ مجدد صاحب لکھتے ہیں جو ان دونوں میں فرق ہے وہ ناقص ہے، جو انعام وہی اعلام، یعنی اگر کوئی مصیبت والی چیز ہے اعلام مانے عدم سے ہے، ہم سب لوگ نور رضا سے منبثق کر دیا تھا، بچپن ہی سے ایسے ہی تھا۔ آج وہی دین ابراہیمی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے دین پر ہیں، وقت دے آپ انہی کی اقتدا کیجیے، ان کی مقتدائیت گئی نہیں، حضور کے زمانے میں بھی امت کے لیے تو ہے لیکن نبی کے لیے یہی ہے کہ ابراہیم کے دین پر رہیے، وقت دے پر بے خدا ہو مقتدی، نور ضیاء سے منبثق کر دیا تھا اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی، سر نگو ہو جانا، روح دیکھیے کتنا عمدہ، قلب کے مناسبت سے نور لے آئے اور روح کے ساتھ سے جھک جانا، اور روح ہے نور رضا سے، رضا کے نور سے منبثق کھول دیا تھا اللہ نے، جس کو قلب کو، اور روح کو استسلام یعنی اپنے کو جھکا دینا، موتی ہے اس کو تو منور ہے، اس کو اطاعت، اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی، اور ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ رکھا تھا، مخلوق کی طرف نگاہ ہی نہیں، اللہ ہی نے اپنی طرف انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں، لوگوں کی طرف سے رخ کو پھیر کر کے اپنی طرف انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، نظر خلق سے محفوظ رکھا تھا، اور آنکھ اسی واسطے ان پر سرد و سلامتی ہو گئی، ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو چکا تھا، اللہ کی چیز کو اللہ کی آگ جلا نہیں سکتی تھی، ان کا قلب اللہ میں فنا ہو چکا تھا، اس قلب کو آگ کیسے جلا سکتی تھی، ڈال دیجیے گا آگ میں کچھ نہیں کر سکی، ہے نا؟ نادر علوم ہے کہ نہیں مانا ہے، سب ہے لکھا ہوا، اس میں کوئی جانتا بھی نہیں کہ بات ہمیں ترجمہ کیا ہے۔ ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا، وہ اللہ والے ہو گئے تھے،
مجال نہیں آگ کی جلا سکے. بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کے اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان بنا دیتا ہے. خار کو گل، کانٹے کو پھول. یہ ہے طریق والا حقیقی طریق. جب اللہ سے بندہ راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خار کو گل، یہ مصیبتیں ہیں لیکن ان کو اس میں بھی مزہ آتا ہے. خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے. اب آگ میں ڈالنا خوف ہی تھا. اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کرے. یہ ہمارا طریق یہ ہے. مگر ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے جیب میں ایک پیسہ نہیں رہتا تھا لیکن مگر 2 روٹی لے آتے تھے، نمک سے کھا لیتے تھے دیوبند کے مسجد میں. اب کوئی مہمان آتا تو اس کو بھی صحیح کر دیتے، زیادہ ہو جاتا اس کو کھلا دے پا گئی. یہ ہم نے خود سنا، ایک پیسہ نہیں رہتا تھا لیکن مگر اللہ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے. اور جب شیطان تجھ کو منجری کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کریں کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے، جب شیطان تجھ کو منجری کے امتحان میں، امتحان کے منجری کا بولتے ہیں، پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کریں کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے. آگ اتنی زبردست اس میں پھینکنے جا رہے ہیں، شیطان لے جا رہا ہے. اس وقت لوگ آئے ان کو حاجت ہے، یہی جواب دینا کہ تم سے تو کچھ حاجت نہیں، تم سے کچھ حاجت نہیں. ہاں اللہ سے ہے، اللہ سے حاجت، بس تم سے، تم مخلوق تم کیا کرو گے. ہاں اللہ سے ہے. اگر کائنات یہ کہیں کہ اللہ ہی سے سوال کرو، اس کا جواب دینا کہ اس کا علم میرے سوال سے کفایت کرتا ہے. اللہ سے بھی نہیں کہوں گا، اللہ کو معلوم ہے، ان کے علم میں، ان کے اختیار میں مجھے ڈالا گیا ہے، میں اس سے بھی راضی ہوں. یہ ہے لیلا. روح استسلام، ان کو روح استسلام، روح ایسی دی گئی تھی جو سراپا کیا ہے، اطاعت، فرمانبرداری، انقیاد. اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آتش دنیا کو سرد و سلامتی کر دے گا. اور تم کو منت اور کرامت اس کو عطا فرمائے گا. میری اللہ سے بھی سوال نہیں کیا، اللہ کو علم ہے، سکھائے گا کیسا کرنا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کشادہ کیے ہیں. اگر تم کو گڑبڑ کرو گے راستہ مشکل ہو جائے گا. اس وجہ سے مقتدا و پیشوا کو وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے کوئی غلطی نہ ہو، راستے بڑا. بس اہل ایمان ان کی راہ چلے. بس اہل ایمان ان کی راہ چلے. اہل یقین نے، اہل ایمان جو تھے ان کے ابراہیم علیہ السلام کی راہ چلے، اور اہل یقین نے ان کی پیروی کو لازم کیا. جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. جو اہل اللہ تھے انہی کے راستے میں چلے، وہی کریں. اللہ تعالیٰ خود قل ہذہ سبیلی، آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے، ابراہیمی راستہ ہے. ہمارا راستہ ابراہیم، رضا، تسلیم، انقیاد، استسلام. یعنی کہہ دو اے محمد یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، میں بھی سوج والا ہوں اور میری اتباع کرنے والے. میں بھی سوج بوجھ والا ہوں، جو میری اتباع کرتے ہیں وہ بھی سوج بوجھ والے ہیں. اور یونس علیہ السلام کے حق میں فرمایا فاستجبنا له
وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اس کے بعد یہ آیت ہے ہم نے ان کی دعا قبول کی جب انہوں نے اپنے کو سپورٹ کر دیا. جب ہم سے بھاگے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. جب مچھلی کے پیٹ میں ہم اپنے کو سپورٹ کر دیا ہم نے باہر نکال دیا. کدو کا در لگا دیا ہندی لگا دیا. یہ سب مرنا ہے دنیا میں بھی سب چل رہا ہے. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی. اس کو یونس علیہ السلام کو یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی. اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. اہل ایمان ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا یہ نبی ہے ایسا ہم مومنین کو بھی کریں گے. صرف اس دعا میں کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ. قیامت تک ہم مومنین کو اسے نجات دیتے رہیں گے. پڑھیں تو ہم لا الہ الا انت مان گے. ماں محمد رحمۃ اللہ کا بہت معمول تھا. یہ حضرت بھی اخیر میں بہت بتاتے تھے. سید الاستغفار اور اس کو پڑھاتے بہت علماء. ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. اور یہ مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں. کوئی اسے بچتا نہیں. ہزار اموال ہوں انہی سے آئیں گی چیزیں. بغیر مشقت کے آگے بڑھتا نہیں. کبھی دشمنوں سے آتا ہے کبھی دشمنوں سے مرحلہ آتا ہے دوستوں سے. اہل ایمان کو جو اس کلمے کو پکڑے گا اور اپنے کو سپورٹ کرے گا ہم اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو یونس علیہ السلام کر دیا. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. تھالی ترجمہ کر رہے ہیں. یعنی جو اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کی چال چلتے ہیں اور ان کے انوار کے مشتاق ہیں وہ اللہ سے ذلت و احتیاط کے ساتھ مانگتے ہیں ہم کو نجات دیجیے. اور اللہ سے ذلت و احتیاط کے ساتھ. آج ضرورت ہے کہ نہیں اس کی. لا الہ الا انت. سمجھ کے کہ 1 لاکھ پڑھ لیا سمجھ میں نہیں کیا پڑھ رہا ہے. اسے سمجھ کے پڑھو. ہم غریب ہیں ہم گناہگار ہیں تو بخشش کرنے والا ہے. اور اپنے کو بزرگ بھی سمجھتے رہو گے پڑھتے رہو گے کچھ نہیں ہوگا. ظالمین کا ہے نا. ہم کہیں ہم متقین میں سے ہیں تو پڑھا آپ نے کلمہ کچھ نہیں پڑھا الٹا کر دیا آپ نے. پڑھا تو ظالمین کہہ رہے ہیں ظالمین اور کہتے ہیں ہم متقین میں سے ہیں صالحین میں سے ہیں بلکہ مصلحین میں سے ہیں. آج اس کی حقیقت نہیں معلوم. ان کا ہے یہ چیز. کلمہ تو ہے لیکن کلمے کی حقیقت نہیں ہے. کتنا پڑھے 1 لاکھ پڑھے دعا کو بولیں گے. 1 لاکھ تم کیجیے پڑھے دکان خالی کرنے کے لیے اپنے دل کو درست کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ظالمین میں سے دکان کے لیے پڑھو یہ سمجھ گئے کہ ہم مجرم ہیں سب ہوگا. جو اپنے کو متقی پرہیزگار بناتے ہو تو اس کلمے پڑھنے کیا اس کے خلاف کر رہے ہو. دوا پی رہے ہیں دوا کے طریقے پر نہیں پی رہے ہو. نہیں بولتے یہ علوم ہے. یہ علوم ہے حقیقی علوم. جو نور مصری تھے بہت بڑا مصر میں بہت زبردست سب لوگ شریک ہوئے مختصر نہیں ہے. وہ بھی ہوئے توبہ استغفار انہوں نے کیا نہیں بارش ہوئی. حضرت مصری نے کہا کہ دیکھو گناہگار جب تک رہے گا کوئی بارش نہیں ہوگی. میں گناہگار ہوں میں تم لوگ کہتے جا رہا ہوں گئے مصری کے 12 بارش ہو گئی. حضرت تھانوی سے کسی نے کہا کیا حضرت سب سے زیادہ گناہگار وہی تھے کیا. حضرت تھانوی کا جواب نہیں دیا. میں کہتا ہوں چونکہ انہوں نے اقرار کیا اپنے گناہ کی اس بنا پر بارش ہوئی. استغفر اللہ پڑھ تو رہے تھے سب
لیکن اپنے گناہگار نہیں سمجھ رہے تھے. انہوں نے گناہگار سمجھا بلکہ عمل کیا. کچھ جگہ سے ہٹ گئے کہ ہمارے جیسا گناہگار یہاں رہے گا تو بارش نہیں ہوگی. اس ادا کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے اتباع سنت کیا. اور حضور کی اتباع کیا ہے؟ اعتراف گناہوں کا اعتراف. انہوں نے اس سنت پر عمل کیا، اس بنا پر بارش ہوگی. یہ میں کہتا ہوں. یہ حکیم اختر وغیرہ سب کے سامنے بیان کیا، میں یہ ہے میرے نزدیک اعتراف ذنب ان المعترف بذنبی. حضور اعتراف کرتے اپنے گناہوں کا اس سنت کی وجہ سے. وہ استغفر اللہ توبہ سب کہہ رہے تھے، لیکن اپنے گناہگار بھی سمجھ رہے تھے کہ نہیں کچھ نہیں. وہ اسی زبان انہوں نے دکھلا دیا کہ میں گناہگار ہوں. گناہ کے ہوتے ہوئے اللہ کی باری رحمت نہیں آئے گی. گناہ کیا اللہ کو ناگوار ہے تو رضا والی چیز بارش نہیں نازل فرمائے. جب انہوں نے کہا میں گناہگار ہوں، اب وہ طاعت میں آ گئے، بارش آ گئی، اللہ کو پسند آ گئی. ہے کہ نہیں؟ آپ مولوی ہیں لوگ، یہ ہم کہیں نہیں آپ دیکھیے گا اس پر کسی نے بیان کیا ہو. اور بہت سی چیزیں. میں گناہگار ہوں. انا المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المجرم الذلیل. کہ اللہ میں اپنے گناہوں کو اعتراف کرتا ہوں اور اس طرح گر آتا ہوں جیسے ایک گناہگار گر آتا ہے، اور اللہ سے ذلت احسان سے مانگتے ہیں. اور ان کے انواع یعنی جو اہل ایمان ہے وہ میں پہلے بیان کرتا تھی، اب دیکھا الحمدللہ پہلے بھی بیان کرتا تھا. صرف اس کے لیے نہیں دکان کھولنا کے لیے اور فتح کرنے کے لیے، اس کے لیے لا علاج نہیں. یعنی جو اہل ایمان قدم بقدم یونس صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے ہیں اور ان کے انوار کے مشتاق ہیں اور اللہ سے ذلت و احتیاط کے ساتھ مانگتے ہیں، مسکنت و انکسار کا لباس پہنتے ہیں، ہم ان کو اس سے نجات دیتے رہتے. اتنے ہی خدا کے نونی المومنین ہم نجات دیتے رہیں گے. حضرت بھائی نے ترجمہ کیا ہے، لیکن انہوں نے اس کی تشریح کیا ہے. حضرت تھانوی ترجمہ کرنے والے ہیں اس کے. اور ان کے انوار کی جو لوگ مشتاق ہیں، کوئی ظلمت سے رہی ہم کو اللہ سے ذلت احتیاط کے ساتھ مانگتے ہیں اور مسکنت و انکسار کا لباس پہنتے ہیں. شاہی لباس پہن کے نہیں، ہم ان کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. اور پھر ابراہیم السلام رجوع فرما رہے ہیں. ہاں رجوع بمطلب ایسی ابراہیم کے اس قصے میں اتنی ہی کافی ہے مول صاحب. ابراہیم علیہ السلام میں لیکن تھوڑا سا ہو رہا ہے. عبرت والوں کو ہدایت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بھی وہ مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے، آگ کے ڈھیر میں ڈالے گئے. دونوں نے اپنے مچھلی کے پیٹ سے انہوں نے اللہ کو پکارا اور آگ کے ڈھیر سے انہوں نے اللہ کو پکارا. بلکہ سراپا مسکنت، سراپا تسلیم، سراپا عبدیت. جو شخص اپنے تدبیر سے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے بخوبی تدبیر کر دیتا ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنے ذات کے لیے تدبیر و اہتمام نہیں کیا، بھاگے نہیں، پکڑ لیا، ڈال دیا آگ میں، بلکہ اللہ کے حوالے کر کے اس پر توکل کیا. لے چلو، چلو ہم بھاگ بھی نہیں سکتے، کہاں تمہاری حکومت سے بھاگیں گے. بلکہ اللہ کے حوالے کر کے اسی پر توکل کیا. انجام استطاعت کا سلامتی کیا ہوا؟ انہوں نے مچھلی میں جانا، انہوں نے آگ میں جانا کا وعدہ کیا. چلو اچھا دوست میرا سنڈے کو جو کہ دوست سے پہنچتا سب ٹھیک ہے. انجام استطاعت کا سلامتی اور عزت اور تعریف کا باقی رہنا مدت گزر جانے کے بعد ہوا. اب بھی ابراہیم صاحب یاد کرتے ہیں. اب بھی جو قریش تھے عرب کے لوگ، وہ بھی اب دعویٰ یہ کرتے تھے حضور کے زمانے کے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، اور بہت سی علامات تھیں ان کی. شاہ اللہ صاحب لکھا ہے پوری کتاب، وہ لوگ دین ابراہیمی پر بہت سی چیزوں پر تھے، لیکن بت پرست ہو گئے تو کیا تھے کچھ نہیں.
لیکن جو رسوم تھے ان کے وہ موجود تھے اس زمانے میں بھی، اور جو کبیر وغیرہ میں لکھا ہوا. انہوں نے اللہ کے حوالے کہتے ہیں جیسے تدبیر و اہتمام بلکہ اللہ کے حوالے کر کے اس پر توکل کیا. انجام اس اطاعت کا سلامتی اور عزت اور تعریف کا باقی رہنا. اب بھی ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر رہا ہے. یہود بھی اپنے کو ابراہیمی ہی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، ہم بھی ابراہیمی کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ، کو اب بھی مقتدا اور پیشوائی مانتے ہیں. انجام اس اطاعت کا سلامتی اور عزت اور تعریف کا باقی رہنا مدت گزر جانے پر بھی ہوا. اب بھی ابراہیم علیہ السلام کو سبھی مانتے ہیں، دین ابراہیمی کا. اور ہم کو اللہ کا حکم ہے کہ ملت سے خارج نہ ہو. حکم ہم کو ملت ابراہیمی سے نکلو نہیں. ہاں سنت ملت ابراہیم ہے. ہاں قربانی کے بارے میں یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. نبی کا سنت ابراہیم السلام کی چل رہی ہے، اور ان کے نام رکھنے کا لحاظ رکھیں. نام ابراہیم، تم ابراہیمی ہو، توحید اختیار کرو، شرک میں نہ بولو. ملت ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم، ملت ابراہیم ہو سماکم المسلمین من قبل. یعنی ملت اختیار کرو اپنے باپ ابراہیم کی، انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پہلے مسلمین. پر جو شخص ابراہیمی ہو اس کو سزاوار ہے کہ اپنے لیے تدبیر کرنے سے بری ہو. ایسی تدبیر جس پر اللہ پر بھروسہ نہ ہو اور اعتراض سے خالی ہو. میری کوئی چیز آوے تو فوراً اعتراض بھی اللہ پر کر دیا ہے. اور ملت ابراہیم سے وہی اعراض کرے گا جو سفیہ بیوقوف، اور ان کی ملت کو لازم ہے تفویض اللہ. جو ابراہیمی ملت کو ہوگا تفویض اللہ کو سپرد کرنا اور اطاعت فی احکام الہیہ. اور جاننا چاہیے کہ مقصود اعظم یہ ہے کہ اللہ کے آگے کوئی مراد باقی نہ رہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں ہے. نا یہ ہے لا معبود الا اللہ ولا مقصود الا اللہ. کوئی مقصود ہمارا نہیں. دونوں کی نفی ضروری ہے. صرف لا الہ سے لا معبودہ کی نفی نہیں، بلکہ یہ نفی لوازم میں سے ہے. لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. جب لا معبود الا اللہ کہا تو شرک جلی سے پاک ہو گیا، اور جب لا مقصود الا اللہ کہا تو شرک خفی سے بچا ہو گیا. شرک جلی میں معبودیت میں شریک کرتا ہے اور شرک خفی ریا میں مقصودیت میں شریک کرتا ہے. دونوں سے کی نفی ضروری ہے تب کمال کو پہنچتا ہے. لا مقصود الا اللہ، سمجھے نا؟ لا مقصود الا اللہ، لا موجود معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. مقصود ریا میں مقصود میں شرکت ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا ہی نہیں، ہم کو فن دنیا بھی چاہیے، ہم کو تعریف چاہیے، ہم کو یہ چاہیے. معبود میں نہیں شریک کرتا ہے. ایمان تو خالص، شرک جلی سے وہ پاک ہے. لیکن اگر اس سے دنیا چاہتا ہے تو شرک جلی سے پاک ہے. شرک خفی جو ریا ہے اس سے پاک نہیں ہے، اس کی بھی نفی ہونی چاہیے. بلکہ اللہ کے حوالے کر کے اس پر توکل کیا. انجام اسے اطاعت کا سلامتی ہے، عزت اور تعریف کا باقی رہنا. ہم کو اللہ کا حکم ہے کہ ان کی ملت سے خالی نہ ہو. ہم کو اللہ کا حکم ہے اور ان کے نام رکھنے کا لحاظ رکھیں. نکاتی کے سامنے ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین. بس جو شخص ابراہیمی ہو اس کو سزاوار ہے کہ اپنے لیے تدبیر کرنے سے بری ہو. تدبیر کرے لیکن اس پر نظر نہ رکھے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے تصوف کا، مگر شریعت کا. تدبیر کرو
سب کرتے ہیں، تم بھی کرو، بہتر سے بہتر کرو، بھروسہ اللہ۔ ہم لوگ ماں بڑا بہت آتے تھے، آئے کہا دیکھیے مصیبت آتی رہیں گی، لیکن مصیبت میں ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ مصیبت کو دور کرنے میں پہلے اللہ کی طرف رجوع کیجیے۔ یہ سکھایا باقاعدہ کارگر۔ کوئی شخص مریض ہو گیا، ڈاکٹر تک پہنچنے سے پہلے خدا کی طرف رجوع کیجیے کہ وہ شفا دے سکتا ہے، اس حاجت کو پوری کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو چاہیے تو بہت زیادہ اختیار کرتے تھے۔ خاص طور سے یہ بات یہ چیز تھی، نماز روزہ تلاوت کو سکھاتے ہی تھے، یہ چیز ہمارا یہ ہوتی ہے۔ اور ان کی ملت کو لازم ہے تفویض اللہ، اطاعت فی احکام اللہ، اللہ کے احکام میں اطاعت، اور جاننا چاہیے مقصود اعظم یہ ہے کہ اللہ کے آگے کوئی مراد باقی نہ رہے۔ اور ہمارے اس مضمون میں اشعار ہیں جس کو بیان کیا ہے۔ اب یہ اشعار تو کے نہیں ہوں گے، ماتھاری کے ہوں گے، بات پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وحد اللہ فإن توحید راس التعال، زار اور نافع وہی ہے، اسی کی طرف سے ضرر بھی ہے، اسی کی طرف سے نفع بھی۔ ہمیں بھائی کمزور ہے، ہم کو حضرت نے بہت خاص طور سے اللہم انی، یہ دعا کیا کرو، کئی دعائیں ہیں، اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہ ہم آسانی چاہتے ہیں آپ کے دنیا میں بھی آخرت میں۔ اس کی ذکر کیا ہو اللہم انی اسألک العافیہ کہی تو عبد الحلیم نے سنا، کہا بھائی تو ہم سبھی کو کرنے کی لائق ہے، سب کے حدیث ہے، اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ، یہ دعا لازم، اللہ یوسر آسانی چاہتے ہیں، کمزور ہیں اور عافیت چاہتے ہیں۔ اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ، عافیت ہم چاہتے ہیں۔ عافیت کی تعریف بہت عمدہ ہے، سیدنا رفاعی نے کیا ہے، وہ بھی سناتے رہتے تھے۔ عافیت یہ ہے کہ سانس بلا مشقت کے آتی جاتی رہے۔ سانس کی بیماری چلی تھی نا، سانس بلا مشقت کے آتی جائے، روزی بلا مشقت کی ملتی رہے، بہت زیادہ دوڑ دھوپ کی ضرورت پڑے، حقیقی معافی کی رہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ عمل اخلاص ہو، جو بنیادی چیز ہے، دنیا اور آخرت دونوں بن گئی۔ سانس آ جا رہی ہے، صحت ہے تبھی تو کھانا مل رہا ہے، آسانی سے مل رہا ہے، بہت دوڑ دھوپ کے بعد آپ کو چل، یہ عافیت نہیں۔ اور تیسری چیز جو اصل اصول ہے عافیت کی کیا ہے؟ اعمال اخلاص سے ہونے لگے۔ تین چیزیں ہیں، علماء بیٹھے رہتے ضرور پوچھے بڑے، آپ جانتے تھے آپ کی تعریف؟ اب کون بولی بولے، چاہے وہ مجھے اب دہلی میں یا چاہے وہاں آپ کی تعریف کی ہے، یاد کیجیے آپ لوگ۔ سانس بلا مشقت کی آتی جا رہی ہے، روزی بلا مشقت کی ملتی رہے، اور عمل اخلاص سے ہوتا رہے۔ بہرحال اس وقت میں نے جو بیان کیا، دعا کیجیے آگے کے مراحل جو ہے آسان ہو جائے۔ اللہ میری اصل کو یسر اور موافات پھر دنیا والا۔ ابھی لڑکی سے بات ہوئی، پوچھ، میں کہ ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے بس آپ مطمئن دیں گے۔ اللہ میری اصل کو یسر اور موافات پھر دنیا، ہم یسر چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، صرف دنیا میں نہیں ہے۔ اور دعا بھی کر دعا کر اللہم صلی اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللہم انی اسألک المعافات، اللہم انی عافیت، یا اللہ دوام عافیت، عافیت پر شکر کی توفیق محمد فرما۔ یا اللہ ہمارے عزیز
جتنے بھی اعزاء ہمارے سبھی ہیں، سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی عطا فرمائے اور دینی دنیا عافیت بھی عطا فرمائے. سب کے لیے دعا کرنا چاہیے. مسلمان بے انتہا پریشان ہیں، سبھی کے لیے دعا ہے. اللہ ہم سب کو عافیت دے اور دین مستقیم پر قائم و دائم رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.